ٹرمپ نے ایران کو معاہدہ نہ ہونے پر دوبارہ حملوں کی دھمکی دے دی. کہتے ہیں یہ حملے پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور ہوں گے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. معاہدے تک امریکی بحری جہاز، ایئر کرافٹ اور فوجی اہلکار ایران کے ارد گرد موجود رہیں گے. امریکی فوج در حقیقت اپنی اگلی فتح کی منتظر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بڑا اعزاز. اسلام آباد. ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار. بڑی بیٹھک ہفتے کو سجے گی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج رات پاکستان پہنچیں گے. وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی وفد کا حصہ. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر غالباف بھی پاکستان آئیں گے. ایران سے شکست پر اسرائیل بوکھلا اٹھا. لبنان میں 100 سے زائد مقامات پر میزائل داغ دیے. بیروت دھماکوں سے گونج اٹھا. حملوں میں 250 افراد شہید، 837 زخمی. اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ. پاکستان کی لبنان میں اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. اسرائیلی جارحیت عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے لبنان میں معصوم جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی ہوئی. اسرائیل امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات جلد ہوں گے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران میں بڑی تبدیلی آ چکی. 15 نکاتی منصوبے کے کئی نکات پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا. چند بامعنی نکات امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں. ایران کو کسی صورت یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دی جائے گی. امریکہ اور ایران مل کر زیر زمین موجود جوہری مواد کو نکال کر ختم کریں گے. امریکی صدر کی میڈیا پر تنقید. جعلی خبروں، غیر مستند ذرائع کو مسترد کر دیا. کہا مذاکرات سے متعلق جعلی معاہدے اور خطوط پھیلائے جا رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ لبنان کبھی بھی ایران جنگ بندی معاہدے کا حصہ نہیں تھا. لبنان کا معاملہ الگ ہے، سب جانتے ہیں وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں. جنگ بندی قبول. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی تمام فوجی یونٹس کو حملے روکنے کی ہدایت. عباس عراقچی نے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جنگ بندی کی کوششوں کو سراہتے ہیں. ایران اور امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح ہیں. امریکہ کو انتخاب کرنا ہوگا جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جنگ بندی معاہدے میں توسیع کی توثیق کر دی. ایرانی ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایرانی شرائط کو قبول کیا ہے. ادھر اسرائیل نے بھی ایران کے خلاف حملے معطل کر دیے. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہوگا. دنیا بھر میں امن کی پہچان پاکستان. شکریہ شہباز شریف، شکریہ عاصم منیر. خطے کو بڑی تباہی سے بچا لیا. ڈیڈ لائن ختم ہونے سے صرف 4 گھنٹے پہلے پاکستان کی کمال سفارتکاری. مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بھڑکتے شعلے ٹھنڈے پڑ گئے. شہباز شریف نے ایکس پر امریکی صدر سے الٹیمیٹم میں 2 ہفتے کی توسیع کی درخواست کی. ٹرمپ نے اپیل پر 2 ہفتے کے لیے سیز فائر کا اعلان کیا. حملے فوری طور پر روک دیے گئے. ایران کی جانب سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں کا خیر مقدم. آبنائے ہرمز 2 ہفتے کے لیے کھول دی گئی. سفارتی محاذ پر پاکستان نے شاندار کامیابی حاصل کی. جنگ کے شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے. اللہ نے چاہا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب. کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے. صدر آصف علی زرداری نے بھی بھرپور رہنمائی کی. سیاسی اور عسکری قیادت یکسو تھی اور ہے. اس جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی گئی. جنگ کے شعلے صرف خطے نہیں بلکہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہے تھے. پاکستان کی درخواست قبول کرنے پر ایرانی اور امریکی قیادت کے مشکور ہیں. تمام خلیجی ممالک، ترکیے اور عظیم دوست چین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وفاقی کابینہ اجلاس میں ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے اسلام آباد معاہدے کی منظوری. حکومت کا جمعے کو یوم تشکر منانے کا فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم نے ایرانی قیادت کی دانش مندی اور دور اندیشی کو سراہا. ایرانی صدر نے عارضی جنگ بندی کے قیام میں پاکستانی قیادت کی تعریف کی. مسعود پزشکیان نے لبنان جنگ بندی کو ضروری قرار دیا. کہا لبنان میں جنگ بندی امریکہ کے ساتھ 10 نکاتی معاہدے کے فریم ورک کے لیے لازمی شرط ہے.
مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو، عباس عراقچی کی جنگ کے خاتمے، خطے میں سلامتی کے لیے پاکستانی اقدامات کی تعریف، پاکستان کے مؤثر تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سے اسرائیل کی ایران اور لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بھی بات چیت کی۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر زخمی ہیں، امریکی وزیر جنگ کا دعویٰ، کہا امریکہ کا آپریشن ایپک فیوری کامیاب اور تاریخی رہا، صدر ٹرمپ نے تاریخ رقم کر دی، ایران کے دفاعی صنعتی اڈے، میزائل پروگرام اور فضائیات تباہ کر دی۔ جنرل ڈینکن نے کہا کہ ایران میں امریکی فوجی مقاصد پورے ہو چکے، سیز فائر ایک وقفہ ہے، جوائنٹ فورس دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ کا ایران کو ہتھیار دینے والے ملک کے لیے امریکہ میں تجارت پر اضافی ٹیرف کا اعلان، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر پوسٹ، کہا جو ملک ایران کو ہتھیار دے گا امریکہ میں اس کی اشیاء پر 50% ٹیرف لگے گا، 50% اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری ہوگا، کوئی استثنا نہیں ملے گا۔ اسرائیلی فوج کے لبنان پر ہولناک فضائی حملے، بیروت، وادی بقا اور جنوبی لبنان پر بھی بمباری، 24 گھنٹے میں 112 افراد شہید، 837 سے زائد زخمی، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ پاسدارانہ انقلاب کا کہنا ہے کہ لبنان پر حملے نہ رکے تو خطے میں حملہ آوروں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مذاکرات کے آغاز سے پہلے 10 نکاتی تجویز کی 3 شقوں کی خلاف ورزی کی جا چکی ہے، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا ایکس پر بیان، لکھا لبنان پر حملے اور ایرانی فضائی حدود میں ڈرون کا داخلہ خلاف ورزی میں شامل ہے، اس کے علاوہ ایران کے یورینیم افزودگی کے حق سے انکار کیا گیا ہے، ایسی صورتحال میں دو طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، رجب طیب اردوان نے شہباز شریف کی جرأت مندانہ قیادت کی تعریف کی، وزیر اعظم نے پاکستان کی حوصلہ افزائی اور توثیق پر ترک صدر کا شکریہ ادا کیا، خطے اور عالمی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترک صدر کا ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر بات چیت، رجب طیب اردوان نے کہا کہ جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جانا چاہیے، ترکی سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہو رہا ہے، پوری دنیا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بھارت بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ بولے پاکستان جنگ کے دہانے سے فریقین کو واپس لایا، ہمارا ایک پیغام ہونا چاہیے کہ پاکستان امن چاہتا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا، پاکستان کامیابی حاصل نہ کرتا تو آج بڑا نقصان ہو چکا ہوتا، بہترین ڈپلومیسی کے نتیجے میں پاکستان سرخرو رہا۔ مصطفیٰ کمال بولے جنگ میں ایرانی قوم نے ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا، ہمیں ایران کے کرائسس سے سیکھنا چاہیے۔ مونس الہی نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ جنگ بندی ایک مثبت پیش رفت